السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم۔ ان پر درود جن کو حجر تک کریں سلام، ان پر درود جن کو حجر تک کریں سلام، ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے۔ آئیے ہم سب مل کر عرض و معروف سے قبل نبی رحمت، شفیع امت، اصل کائنات، فخر موجودات، حضور اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کی گفتگو میں ہم تین جلیل القدر ہستیوں کا ذکر کریں گے، جن میں سے ایک ذات حضور اعلیٰ حضرت مجدد اعظم دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، کہ آپ کی عرس کی تاریخ 25 صفر المظفر ہے، اور دوسری ذات ہے جو 10ویں صدی ہجری کے مجدد ہوئے گزرے، مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ 28 صفر المظفر آپ کی وصال کی تاریخ ہے۔ اور تیسری ہستی ہے جو تمام جنتیوں کے سردار ہیں، یعنی صبت رسول، ریحانۃ الرسول، حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ 5 ربیع الاول آپ کی شہادت کی تاریخ ہے، اور 28 تاریخ بھی آپ کی طرف منسوب ہے صفر المظفر کی۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا کہنا کہ آپ کی پاکیزگی میں تو قرآن پاک کی آیت ہی بطور دلیل ہم پیش کرتے ہیں۔ برادر اعلیٰ حضرت نے صحیح کہا کہ جن کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیاں، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ اہل بیت کی وہ معظم کڑی ہیں حضرت امام حسن۔ آپ کا لقب ہے ریحانۃ الرسول، یعنی رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشبو۔ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سے بے حد محبت فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی ولادت پر حضور ہی نے آپ کے کان میں اذان دی اور تہنیک پیش فرمائی، اور عقیقے میں 2 دمبے ذبح فرمائے۔ حضور آپ کو دیکھنے کے لیے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے، اور بے حد محبت فرمایا کرتے تھے۔ کبھی اپنے آغوش محبت میں لے لیا کرتے تھے، کبھی اپنے کندھوں پر بٹھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اپنے کاندھے پر بٹھا کر حضور باہر تشریف لائے تو کسی نے کہا کہ اے شہزادے، کتنی اچھی سواری ہے،
اس پر حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھی تو دیکھو سوار کتنا اچھا ہے۔ اعلیٰ حضرت ان کلمات کے ساتھ سلام بھیجتے ہیں کہ حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ حضور بےحد محبت فرمایا کرتے تھے۔ کبھی آپ حضور کے حالت نماز میں جب حضور سجدے میں تشریف لے جاتے تو اس وقت آپ کے پیٹھ شریف پر سوار ہو جاتے، کبھی داڑھی مبارک سے کھیلتے، مگر کبھی حضور نے جھڑکا نہیں۔ سید الاسقیاء، آپ کی سخاوت ایسی شان کی ہے کہ آپ لوگوں کے گھر ضروریات کے سامان پہنچا دیا کرتے تھے۔ جب آپ کا وصال شریف ہوا تب یہ بات کھلی اور لوگوں کو پتہ چلا کہ کتنے ایسے گھر تھے کہ جو حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در سے پلا کرتے تھے، اور روزانہ بلا ناغہ ان کے گھر راشن پہنچ جایا کرتا تھا۔ تو حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کو نوجوانوں نے جنت کا سردار بھی فرمایا گیا، اور دوسری ذات جن کا ہم ذکر کریں گے حضور اعلیٰ حضرت کی ہے، جو 14ویں صدی ہجری کے مجدد گزرے ہیں۔ حضور اعلیٰ حضرت کی ذات کو لے کر کچھ لوگوں میں بڑی بے چینی بھی دیکھی جاتی ہے، اور وہ طبقہ جو ہے وہ اکثر نادان طبقہ ہے، جو اعلیٰ حضرت کی ذات سے واقف نہیں، آپ کی زندگی کے گوشوں پر اس کی نظر نہیں ہے، اور آپ کے علم اور آپ کی کتابوں سے نابلد ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت مجدد ہیں، اور مجدد وہ ہوتا ہے کہ وہ جو کہتا ہے وہ قرآن و حدیث کی صحیح ترجمانی ہوتی ہے۔ اگر کسی کو سچے راستے کی تلاش ہے تو اس کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس وہ مجدد کے پاس آ جائے، کیونکہ مجدد اللہ کے بارگاہ سے وہ انعام ہے امت مسلمہ کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر 100 سال میں بھیجتا ہے، جو دین کے اندر پیدا شدہ تمام فسادات کو دور کر کے اسلام کا صحیح چہرہ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا۔ تو حضور اعلیٰ حضرت مجدد اور بلکہ مجدد اعظم ہے اپنے تجدیدی کارناموں سے، کہ آپ کے دور میں جتنے فتنے تھے اور کسی مجدد کے دور میں نہیں تھے، اور آپ کے دور میں جتنے فتنے تھے آپ نے ان فتنوں کا مقابلہ کیا اور دلائل کے انبار لگا دیے صحیح اسلام کی ترجمانی پیش کرنے کے لیے۔ اعلیٰ حضرت یہ جو لقب ہے آپ کا، اس پر بھی کچھ لوگوں کو اعتراض، اور پہلے یہ اعتراض صرف دیوبندیوں کا تھا، مگر انہوں نے اتنا اس کو پھیلایا کہ آج سنی مسلمانوں میں بھی یہ اعتراض ذہنوں میں ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں، جبکہ صحابہ کرام کے نام کے آگے حضرت لگاتے ہیں، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کے آگے حضرت لگتا ہے، اور یہ جو ہے اتنا محبت کرتے ہیں اپنے مولانا احمد رضا سے کہ اعلیٰ حضرت لگاتے ہیں اور گویا کہ صحابہ سے بڑھا دیتے ہیں۔ تو کیا اس کی کوئی حقیقت ہے؟ نہیں۔ آپ دیکھیں امام اعظم، آپ کی پیدائش ہے سن ہجری 94 کی، دوسری صدی ہجری میں آپ کا شہرہ ہوا۔ اس وقت سے لے کر آج تک کے امام اعظم کو امام اعظم کہا جاتا ہے، تو کیا یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین اور یہ 12 امام جو ہیں کہ جن میں سے ہر ایک غوثیت کبریٰ کے مقام پر فائز تھا، ان سے امام اعظم کو بڑھا دیا؟ کسی نے اعتراض کیا؟ نہیں، کیونکہ یہ جو بڑا کہا جاتا ہے وہ ہم عصر علماء کے لحاظ سے
امام اعظم اپنے وقت کے جو علماء تھے ان میں سب سے اعلیٰ آپ کا علم تھا. تو اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حضور اعلیٰ حضرت کے دور میں تمام علماء میں آپ کا علمی مقام اعلیٰ تھا، اس لیے اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے. اور اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت تو ماررہ مطہرہ کے بڑے بزرگوں نے بھی کہا. شہزادہ حضور سید العلماء حضرت علامہ سید آل رسول نظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ایک دیوان میں، ایک کلام میں کہتے ہیں کہ جب بھی ہم سے پوچھتا ہے، جب بھی کوئی پوچھتا ہے اہل سنت کی سند، جب بھی کوئی پوچھتا ہے اہل سنت کی سند پیش کر دیتے ہیں ہم تو اعلیٰ حضرت کی سند. جس کا چہرہ کھل اٹھا احمد رضا کے نام سے، گویا مل گئی اس کو جیتے جی جنت کی سند. اور یہاں کے جو سابق امام گزرے ولی صفت بزرگ میرے نانا جان حضرت مولانا عبدالقادر کھتری علیہ الرحمہ، وہ حضور سید العلماء کے خلیفہ ارشد تھے. تو خلافت دیتے وقت خلافت نامے میں جو نصیحت فرمائی وہ یہ نصیحت یہ تھی کہ دین اسلام اور مذہب اہل سنت جو سلسلہ برکاتیہ ماررہ مطہرہ کے اکابر کا مسلک ہے اور بطور خاص جو اعلیٰ حضرت کی کتابوں اور رسائل سے ظاہر ہے اس پر مضبوطی سے قائم رہنا، یہ ہے اصلی برکاتی رنگ. تو یہ حضور اعلیٰ حضرت کی ذات ہے. حضور مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بھی بڑے پائے کے بزرگ تھے اور آپ کا خاندان ہی علماء کا خاندان تھا. آپ کے والد بزرگوار بھی بڑے مشہور عالم دین گزرے. آپ جہاں مجدد اسلام ہیں، مجدد اسلام سے جانے جاتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں، وہیں آپ محبت رسول کے بھی پیکر تھے. ہر جمعرات کی شب اور جمعہ اور پیر کی شب اور دن میں درود پاک کی بطور خاص کثرت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنے احباب کو بھی منظم طور پر جمع کرتے اور 1000 مرتبہ درود و سلام کا ورد کی محفل سجایا کرتے تھے. اور آپ کے دور میں اکبری دین اٹھا تھا مگر آپ نے اس کا سد باب کیا اور آپ بادشاہ سے آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے میں شرم نہیں محسوس کیا کرتے تھے. جو بات ہوتی ہے حق اور حق اور باطل کو باطل آپ قرار دیتے. ایک مرتبہ آپ روزے سے تھے، امیر وقت نے پوچھا کہ آپ کیوں روزہ ہیں؟ فرماتے ہیں کہ شرعی شہادت نہیں آئی ہے لہٰذا روزہ رکھا ہے. تو دوسرا شخص کہتا ہے کہ بادشاہ نے تو اعلان کر دیا ہے کہ روزہ نہیں رکھا جائے، شہادت نہیں ہوئی. تو آپ نے فرمایا یہ اسلامی بادشاہت نہیں اور ایسے بادشاہ کا کوئی اعتبار نہیں. تو حضور مجدد اسلام ہیں، مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ آپ عبادت کے بھی بڑے متحمل تھے. اور آپ کی عبادت کا کیا کہنا، آپ فرماتے ہیں کہ جو لوگ صحت مند ہو، قوت سماعت، قوت بصارت جو ہے ان کی محفوظ ہو، ان پر مجھے تعجب ہوتا ہے کہ نماز میں وہ تسبیحات کم کیوں پڑھا کرتے ہیں. آپ رات بھر جو ہے وظائف میں مشغول رہا کرتے تھے، دن بھر لوگوں کے مسائل کو حل فرمایا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان مقدس ہستیوں کے وسیلے میں ہم سب کو دین اسلام پر قائم و دائم رکھے، اسلام اور سنیت پر قائم و دائم رکھتے ہوئے اسلام پر موت عطا فرمائے. رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.